بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کی سیاست میں اہم پیش رفتے ہیں۔ ایک تو انتظار ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج کی رات بہت اہم ہے اور آج رات 12 بجے تک ان کی منتقلی کی ڈیڈ لائن ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں، بلکہ آ چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں گئے ہیں، ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 یہ منظور کیا گیا ہے کثرت رائے سے۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفتیں ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ملاقاتیں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ملاقاتیں جاری ہیں۔ اگر ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو وزیر اعظم نے بلکہ اپوزیشن کو وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق متحرک ہیں اور ان کے چیمبر میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کی پورے سیاسی ماحول میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ جو فیصلہ دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے عمران خان کی ہسپتال منتقلی، اور پھر ایک مخصوص ہسپتال کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے حکومت نے پھر ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، جس پر رجسٹرار کی جانب سے اعتراضات آئے اور وہ درخواست واپس لی گئی، اور توقع یہ تھی کہ حکومت دوبارہ درخواست دائر نہیں کرے گی، لیکن رانا ثناءاللہ جن کی اپنی ایک اہمیت ہے اور وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور کے، تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت نظر ثانی کی درخواست دوبارہ دائر کرے گی۔ پھر ساتھ ساتھ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ انہوں نے بھی کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو حکومت کی جانب سے اور حکومت کے ذمہ دار شخصیات کی جانب سے کوئی واضح بیان نہیں آیا، کوئی واضح لائحہ عمل نہیں آیا کہ وہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی اور بالخصوص الشفا ہسپتال میں منتقلی کے حوالے سے ان کی حکمت عملی کیا ہے۔ تو صورتحال واضح نہیں ہے۔ البتہ طارق فضل چودھری جن کی اپنی ایک اہمیت ہے، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو حکومت کے وزراء کے ان بیانات، اور اگر ہم ابہام کہیں یا کنفیوژن کہیں یا پیچیدگی کہیں، تو لگتا یہی ہے کہ اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے، اور جو باتیں کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ یکدم نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ رابطے ہیں، بیک ڈور رابطے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان روابط میں بھی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو الشفا ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے تو ان کی کنڈیشن کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی، پھر آگے کیا فیصلے ہو سکتے ہیں، کیا انہیں 16 ستمبر تک ہسپتال میں رکھا جائے گا، واپس بھیجا جائے گا، یا آگے بھیجا جائے گا۔ آگے وہ بنگالہ جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، بیرون ملک جانے کی اور پہنچانے کی اور بھیجنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ایسی پیش رفت ہوگی جو پاکستان کی سیاست پر ایک ایسا اثر ڈالے گی
جو اس حکومت کے اس وقت جو برسر اقتدار جماعت ہیں یا برسر اقتدار جو حکمران ہیں، ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ انہیں ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے اور پھر اس کا انحصار وہ ان کے صحت پر ہے کہ ان کی صحت کیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو اہم پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں وہ جمع ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس گئے ہیں، وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے، تحریک انصاف کے قائدین بھی شریک تھے، اسی طرح سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی شریک تھے، اسی طرح جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے بھی شریک تھے۔ اب یہ جو اپوزیشن متحد ہو رہی ہے، کیا یہ پارلیمنٹ کے حد تک ہوگی یا پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن فی الحال جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر تک اس پر اتفاق ہو گیا ہے، اور اب اس کا اگلا اجلاس بھی آئندہ 1-2 روز کے دوران ہو سکتا ہے، اور پھر ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز بھی ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس، کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس محمود خان اچکزئی صاحب کو بلانا چاہیے کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پہل کون کرتا ہے اور پھر اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو اپوزیشن جماعتیں قریب آ رہی ہے تو جو آنے والے حالات ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو پیشگوئیاں کی جا رہی ہے کہ ایک نئی ترمیم لائی جا سکتی ہے آئین کے اندر، جسے 28ویں ترمیم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے یا دیا گیا ہے، اور اس ترمیم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر نئے صوبے قائم ہو سکتے ہیں۔ اب نئے صوبوں کی تعداد کیا ہوگی یہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن 10 کہا جا سکتا ہے، 12 بھی کہا جا رہا ہے کہ 12 صوبے نئے بنیں گے، اور کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی اس تجویز کو ابھی پسند نہیں کیا۔ البتہ تحریک انصاف جو اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت اور مؤثر جماعت ہو سکتی ہے، ان کے صفوں میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے پسندیدگی کی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ تو ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت وہ موجودہ حالات میں نئے صوبوں کے قیام کے حق میں ابھی تک نہیں ہے۔ اصولی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پر تو یہ بات درست ہے، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں۔ اب وہ اس حوالے سے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پھر ساتھ میں جو پیپلز پارٹی جو حکومت کی اگرچہ وہ مانتے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال حکومت کی اتحادی جماعت ہیں، صدارت ان کے پاس ہے، اسپیکر چیئرمین سینٹ کا منصب ان کے پاس ہے، اسی طرح صوبوں کے گورنرز ان کے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت کا حصہ ہے، اور وہ بھی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے تیار نہیں ہے، بلکہ سندھ کی تقسیم کے لیے تو وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ اب ان کو کس طرح آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ صوبوں کے قیام کے لیے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو عمران خان صاحب کی ہسپتال منتقلی اور اس میں یہ جو نرمی آئی ہے، یہ جو پالیسی نرم کی گئی ہے، یا جسے ڈیل یا ڈھیل کا نام بھی دیا جا رہا ہے، کیا یہ اس مفاہمت کا حصہ ہے جس کے تحت نئے صوبے بنیں گے؟ تو یہ اب متحدہ اپوزیشن کے سامنے ایک چیلنج ضرور ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو توقع کی جا رہی ہے بالخصوص تحریک انصاف کی جانب سے کہ کیا جے یو آئی وہ عمران خان کی رہائی تحریک میں ان کا ساتھ دے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم
صورتحال کو دیکھتے ہیں، پالیسیوں کو دیکھتے ہیں، ماضی کے کردار کو اور ماضی کے بیانات کو دیکھتے ہیں، اور پھر حالیہ چند دن قبل کے مولانا فضل الرحمان کے بیانات دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب نفی میں ملتا ہے، کیونکہ وہ سر دست اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ جے یو آئی 27 ستمبر یا کسی بھی مارچ یا ریلی میں وہ تحریک انصاف کے شانہ بشانہ ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ہو اور وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائے، کیونکہ اس سے قبل وہ بھی ایک بڑی معنی خیز بات کہتے چلے آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ بیچ میں دیوار نہیں پہاڑ کھڑے ہیں، اور پھر حالیہ دنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ماضی کا اختلاف رہا ہے تو وہ جن وجوہات کے حوالے سے تھا یا جن وجوہات کی بنیاد پر تھا، ان وجوہات کے حوالے سے وہ وضاحتیں اور اس حوالے سے یقین دہانیاں وہ مانگ رہے ہیں، جن میں خارجہ محاذ پر کچھ ایشوز ہیں، پھر امتناع قادیانیت قانون کے حوالے سے اور ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز ہیں، اور اسی طرح ملک کے اندر جو اسلامی قوانین ہیں یا جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ تو یہ وہ پیش رفت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ پھر ساتھ ساتھ ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کیا گیا ہے، اپوزیشن نے اس بل پر بحث کا مطالبہ کیا اور 2 یا 3 دن دینے کی بات کی، لیکن حکومت نے اکثریت کی بنیاد پر یہ بل پاس کر لیا۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، بائیکاٹ کیا، حصہ نہیں لیا۔ سینٹ میں کچھ اپوزیشن رہنماؤں نے باتیں کی، لیکن بہرحال یہ بل پاس ہو گیا، اور یہ جو بل ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم کا تسلسل ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے اختیارات اور انتظامی ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ ایک بل پاس کیا گیا ہے۔ پھر جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ناراض ہے، اور ان کی ناراضگیاں جو ہیں اس حوالے سے آج یہ جو تازہ ترین ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کی وعدہ خلافیاں ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ آزاد کشمیر الیکشن کے بعد جو وہاں پر حکومت سازی ہو رہی ہے وہ بھی مد نظر ہے، اور جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس پر بات ہوگی، اور آج سردار ایاز صادق نے اس حوالے سے ایک میٹنگ کی، اور جو ان کے بیچ کچھ مذاکرات ہوئے اور مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پھر جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس حوالے سے کیا جواب دیتی ہے، اور یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے پارلیمنٹ کے اندر، بالخصوص قومی اسمبلی کے اندر، تو کیا وہ متحرک ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ کیونکہ اب تک تو کردار یہ ہے کہ جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، ان کے ارکان وہ اکثر بائیکاٹ پر رہتے ہیں، واک آؤٹ پر رہتے ہیں، تو کیا یہ اپنا کردار قومی اسمبلی کے اندر وہ ادا کریں گے؟ اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ضرور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو۔ اس وقت جو قومی اسمبلی میں صورتحال ہے، تو جو حکومت کی جماعتیں ہیں ان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد قومی اسمبلی میں 132 ہے، پیپلز پارٹی کے 74 ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 22 ہیں، مسلم لیگ قاف کی 4 ارکان ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کی ان کے بھی 4 ارکان ہیں، پی ایم ایل زیڈ کے 1 رکن ہیں، باب پارٹی کے 1 رکن ہیں، اور نیشنل پارٹی کے 1 رکن ہیں، اور یہ جو حکومتی ارکان ہیں یا حکومتی بینچز پر جو بیٹھے ارکان ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 243۔ پھر جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان میں بطور پارٹی تو جے یو آئی بڑی پارٹی ہے، ان کے 10 ارکان ہیں، لیکن
جو تحریک انصاف کے ارکان ہیں وہ اگرچہ ہے آزاد، بطور پارٹی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کے کھاتے میں کنسیڈر کرتے ہیں، تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں جو ووٹ ملا ہے یہ عمران خان کے نام پر ملا ہے، تو ان کی تعداد 75 ہے۔ پھر اسی طرح جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کا ایک رکن ہے، مجلس وحدت المسلمین کا ایک رکن ہے، اور ایک رکن پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی صاحب خود ہیں، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہے۔ تو ان کی تعداد جو ہے وہ بنتی ہے 89۔ تو یہ تعداد تو کم ہے، لیکن جو قداور شخصیات شامل ہیں، جن میں محمود خان اچکزئی خود اپوزیشن لیڈر ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، اسی طرح دیگر جو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے اہم شخصیات ہیں، جن میں سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب ہیں، اسی طرح اور بھی کئی اہم ارکان ہیں جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو متحدہ اپوزیشن کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو ان کے اتحاد کا نقطہ کیا ہوگا، بنیادی نقطہ کیا ہوگا، اور کن نکات پر وہ متحد ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ جو نئے صوبوں کے قیام کی بات کی جا رہی ہے تو اپوزیشن اس حوالے سے متحد رہے گی، یا حکومت کا ساتھ دینے کے لیے کچھ پارٹیاں جا سکتی ہے، اور پھر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بھی دیکھا جائے گا۔